دینی تربیت کا مجھے لگتا ہے فقدان ہے، یا مطلب اکثر دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں دینی تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں لیکن ان میں وہ جو ہے نا وہ دینی رجحان اور دینی جو رنگ ہے وہ کم ہی نظر آتا ہے. مطلب ہے عام اداروں کی تعلیم میں اور دینی اداروں کی تعلیم میں جو لڑکیاں پڑھی ہیں ان میں فرق 19-20 کا ہوتا ہے تقریباً، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بیریئر ہے عصری اداروں میں اور دینی اداروں میں، ایک بیریئر ہے، رکاوٹ ہے. یہ ایک دوسرے کو کوئی الگ دنیا کے سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک دنیا ہے. اسی وجہ سے گرلز اسکل فاؤنڈیشن میں آپ انشاءاللہ بھی وزٹ کریں گے کیونکہ ابھی آئے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس میں ہم نے اکیڈیمک بلاک، اس میں ہم نے مدرسہ، اس میں ہم نے مسجد، اس میں ہم نے اسکول، کالج، میڈیکل، ہاسٹل، ٹیکنیکل سکلز کے بھی ڈپارٹمنٹس، اور اس میں ہم نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا کہ جس میں خواتین بیسکلی یہاں دنیا پڑھنے کے لیے آئیں گی. ہر شعبے میں یہاں دینی تعلیم مسٹ ہوگی. یعنی اگر کوئی کوکنگ سکل کے لیے آتی ہے، شیف بننے کے لیے آتی ہے نا، تو وہ یہاں سے دینی تعلیم مسٹ اس کی ڈگری کے ساتھ اٹیچ ہوگی. اچھا، کہ وہ دینی تعلیم سیکھ کے جائے گی، ایسے اس کو ڈگری نہیں ملے گی. تعلیم دین، فہم قرآن مسٹ. اسی طرح اگر کوئی یہاں نرسنگ کا ڈپلومہ کرنے کے لیے آتی ہے جو ہمارے انشاءاللہ اس منصوبے میں شامل ہے، نرس بننے کے لیے آتی ہے فار ارننگ، فار اسکل لرننگ، تو اس کو نرسنگ کے ساتھ ساتھ اس کو دینی تعلیم مسٹ دی جائے گی. اس کے بغیر اس کی ڈگری سرٹیفکیٹ نہیں مکمل ہوگا. تو اور میرا مقصد یہی ہے کہ ہم ہر شعبے میں ایک پریکٹیکل مسلمہ کو، ایک باعمل مسلمہ کو پہنچائیں. اور اس طرح دور دراز سے آنے والوں کے لیے ہاسٹل بھی، جیسے آپ چنیوٹ سے آئے ہیں اور اس طرح آن لائن جو کر سکتے ہیں ان کے لیے تو اپرچونٹی ہے ہی. ہمارے یہاں تمام کلاسز ابھی سے ہمارے یہ بھی پلمبر ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح ہمارا ہر کلاس روم ڈیجیٹل کیا گیا ہے، کہ ہم نے وائرنگ میں اپنی جو انڈر گراؤنڈ فٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ کیبل سسٹم اور CCTV، تاکہ ساری ریکارڈنگ آن ایئر ہوں، اور یہ بھی انشاءاللہ ایک بیسٹ آپشن ہوگا. میں آپ سے یہ بھی سراغ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم آپ کو ادھر انوائٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے گاؤں میں لیکچر کے لیے، تو اس کا کیا آپ کا مطلب ریکوائرمنٹس ہیں؟ آپ یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا مراحل ہیں. تو الحمدللہ جیسے سیال کوٹ کا بتا رہے ہیں تو تقریباً شہروں میں پاکستان کے میری اسٹوڈنٹس اور اسی طرح ہمارے ورکرز، ٹیم ممبرز موجود ہیں. تو جسٹ آپ کو ان کا نمبر دے دیں گے کہ آپ فلاں ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کی وہاں ویریفیکیشن کریں گے. تو جب وہ ہمیں وہ ایک آل از گڈ کا سائن آتا ہے تو انشاءاللہ پھر میں ضرور وہاں آپ کے پاس آؤں گی. اسی طرح جو بھی کسی بھی شہر میں چاہتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح اس کو کنفرم کریں یا کس طرح سیشن بک کریں، تو آپ واٹس ایپ پر اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں. لیکن انتظار کریں، آپ کو آپ کے شہر کا نمبر دیا جائے گا، اس پر آپ تصدیق کرائیں گے تو انشاءاللہ ضرور جو ہے میں وہاں آ کے، بلکہ خواتین سے ایک دفعہ خود آ کر ان کو جوائن کرا کے اور پھر آن لائن یا انشاءاللہ سون اس پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد ہم دیگر شہروں کی طرف بھی اس کی برانچز بڑھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. اور ایک لاسٹ کویسچن ہے کہ کیسے جو ہماری بچیاں ہیں ان کے مزاج کو دینی رنگ میں ڈالا جا سکتا ہے؟ فار ایگزامپل کچھ بچیاں ہیں جو آپ کو جوائن نہیں کر سکتی، آپ کے ادارے میں نہیں آ سکتی ہے، یا آپ کو شاید وہ موبائل پہ بھی نہیں سن سکتی ہے، تو ان کے گھر والے جو ہے وہ کون سی اسٹریٹجیز اپنائیں کہ ان میں جو ہے وہ ان کی بچیوں میں دینی رنگ کو جو ہے وہ نمایاں کیا جا سکے اور ان کے مزاج کو جو ہے وہ دینی بنایا جا سکے؟ بیسکلی اگر ان کو نہیں کر سکتے پھر تو ماں ہی مربیہ ہے، ماں ہی مربیہ ہے، ماں ہی راعیہ ہے، اور گھر کا ماحول اہم ہے، پیرنٹس کا رول اہم ہے، اور اس میں قرآن کو داخل کرنا ضروری ہے. میں نہیں سمجھتی کہ جو مرد جو باپ مسجد میں 5 وقت نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کا بیٹا گھر پہ موبائل میں بیٹھا رہے. ایسا بہت ہی کم ہوگا، ایکسیپشنل ہے، یعنی الا ماشاء اللہ، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ادروائز بچے جو ہیں وہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. تو اگر باپ 5 وقت کا نمازی ہے تو بیٹا ضرور ساتھ جائے گا، اور اسی طرح ماں 5 وقت کی نمازی ہے، وہ گھر میں وقت پر نماز پڑھنے والی ہے، تو بیٹی لا محالہ اسکول سے جتنی تھکی آئے گی جب وہ اپنی ماں کو مصلی پہ پائے گی تو وہ ضرور اس کی طرف آئے گی اور وہ نماز کا اہتمام کرے گی. تو یہ گھر کا ماحول پکچر بدلنا تو اب ماں باپ کے ہاتھ میں ہے نا. جی
یہ ایک ہو سکتا ہے مؤثر، اور یہی ذریعہ ہے، یعنی آپ پریکٹیکل، کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں نا جو وہ دیکھتے ہیں. ہم لاکھ کہہ جاتے ہیں، ماں کہہ رہی ہوتی ہے مگر خود وہ کال پیکج پہ اپنی بہن کے ساتھ دوست کے ساتھ لگی ہوئی ہے. بیٹی کو کہہ دے بیٹا کھانا کھا لو، نماز پڑھ لو، یہ کر لو، تو کہاں کرے گی؟ ایسے ہی وہ اپنے سرکل بنا لے گی وہ اس کے ساتھ. ایک تو بیٹی اور ماں کی دوری، دوسرا یہ کہ راستے الگ الگ، اس دوری کے ساتھ ساتھ اس کی ترجیحات الگ. اس کی ماں یا فون رکھتی ہے تو بازار چلی جاتی ہے، ہمسائی کے گھر چلی جاتی ہے، ہمسائی آ جاتی ہے. اگر ہم اس دنیا کے کاموں سے نکلیں گے نہیں تو تربیت ایک اپنا ایک شعبہ ہے، یہ وقت مانگتا ہے. میں خود اتنی مطلب کاموں میں مصروف ہونے کے باوجود میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ظہر کی نماز میری بچوں کے وقت پہ ہو، اور بچوں کے اسکول آنے سے بعد میں ان کو گھر ٹائم دے سکوں. جس طرح مائیں بچوں کو اسکول بھیج کے آرام کرتی ہیں تو تربیت کرنے والی مائیں بچوں کو اسکول بھیج کے اپنے سارے کام نمٹا لیں تاکہ بچوں کے وقت پہ وہ خود موجود ہوں. اسی لیے شادی کے وقت میں کسی بھی لڑکی کے نکاح کے لیے جو دیکھا جاتا ہے وہ اس کی ماں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ماں کیسی ہے، کیونکہ جیسی ماں ویسی بیٹی، یہ اکثریت ایسے ہوتا ہے. ریئر تو یہ چیزیں آپ خود اپنے یعنی گھر کا ماحول دینی بنائیں، قرآن ڈیلی روٹین میں شامل کریں، وہ تلاوت قرآن ہو، وہ فہم قرآن ہو. کئی ایسے پیرنٹس ہیں سبحان اللہ. مجھے ایک صاحب اور آئے یہاں، ایک سینئر ڈپارٹمنٹ کے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں ابھی ریسنٹلی میں نے سورۃ القمر اپنی بچیوں کو خود پڑھائی، اور بتا رہے تھے کہ میں جاب پہ ہوتا ہوں تو جو نماز کا وقت ہوتا ہے میں گھر آ کے اپنی فیملی کو جماعت کراتا ہوں، کیونکہ وہاں شاید کوئی مسجد نہیں ہے اس طرح. تو وہ پوچھ رہے تھے مسئلہ کہ کیا یہ جائز ہے کہ میں اس طرح اپنے گھر والوں کو جماعت کرا سکوں. تو یقیناً یہ جائز ہے کہ اس طرح جب کوئی صورتحال اور فیملی ساتھ ہے تو خواتین کو بھی وہ اپنے اہل و عیال کو جماعت کروائیں. تو یہ دیکھیں کہ جب باپ اتنا اہتمام کرے گا تو بچے کیوں نہیں تیار ہوں گے؟ کیسے نہیں نمازی بنیں گے؟ کیسے نہیں ان کو قرآن کا فہم ہوگا؟ جب باپ ہی قرآن کھول کے پڑھانے والا قاری غیر محرم نہیں بلکہ اپنا باپ ہے تو پھر خود اندازہ کریں. صحیح کہہ رہی ہیں. جزاکم اللہ. میں چاہتی ہوں کہ آپ دیکھ لیں، آپ کو وزٹ کراتے ہیں، جی آپ بھی کرا لیجیے. جزاکم اللہ.